السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امسال مسجد حرام اور مسجد نبوی میں صرف 10 رکعت نماز تراویح کیوں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلی شیخ عبد الرحمن السدیس کے اعلان کے مطابق کورونا وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے امسال ماہ رمضان میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے متعلق چند تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کی اتفاق رائے سے باقاعدہ شروع ہوئی بجماعت 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر کے بجائے امسال 10 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر ادا کیے جائیں گے۔ پہلے امام تراویح کی 6 رکعت اور دوسرے امام 4 رکعت اور 3 وتر ادا کریں گے۔ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت یعنی دعا مختصر ہوگی۔ البتہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 21ویں شب سے آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی اور ختم قرآن تراویح اور تہجد میں ملا کر 29ویں شب کی نماز تہجد میں ہوگا۔ امسال مسجد حرام اور مسجد نبوی میں افطار کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ دونوں مساجد میں ہر سال لاکھوں اللہ کے مہمان افطار کیا کرتے تھے، نیز مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت اعتکاف ادا نہیں کیا جائے گا اور رمضان میں بھی عمرے کی ادائیگی پر پابندی جاری رہے گی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اسی طرح اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء میں پابندی کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سعودی حکومت نے بھی دوسرے خلیفہ کے عہد سے جاری سلسلے کو باقی رکھا اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ نماز عشاء کے بعد پہلے امام 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے، پھر دوسرے امام 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ایک ہی امام مکمل 20 رکعت بھی پڑھاتے تھے۔ ہر سال اہتمام کے ساتھ 29ویں شب کو نماز تراویح میں ختم قرآن ہوتا تھا اور وتر کی تیسری رکعت میں عربی زبان میں لمبی دعائیں بھی ہوتی تھیں۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 21ویں شب سے نماز تراویح کی تو 20 رکعت ویسے ہی ادا ہوتی تھیں، البتہ آدھی رات کے بعد نماز تہجد کی 2 رکعت کر کے 10 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ نماز تہجد کے بعد جماعت کے ساتھ 3 رکعت وتر ادا کیے جاتے تھے، یعنی آخری عشرے میں 20 رکعت تراویح پلس 10 رکعت تہجد کی نماز پلس 3 وتر یعنی 33 رکعت بجماعت ادا ہوتی تھی۔ نماز تراویح کی 20 رکعت میں 29ویں شب میں قرآن ختم ہو جاتا تھا، جبکہ نماز تہجد میں پڑھا جانے والا قرآن نماز تراویح سے الگ ہوتا تھا، جس میں مجموعی طور پر کم و بیش 15 پارے پڑھے جاتے تھے۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ محمد سالم نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب التراویح اکثر من الالف عام فی المسجد النبوی لکھی ہے، جس میں انہوں نے تاریخی شواہد کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ مسجد نبوی میں پورے 1400 سالہ دور میں 20 رکعت سے کم تراویح ادا نہیں کی گئی۔ مسجد حرام میں بھی 20 رکعت نماز تراویح ہی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تراویح پڑھنے کی اگرچہ بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد رکعت میں یقیناً گنجائش ہے، یعنی 20 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں امام حرم مکی شیخ عبد الرحمن السدیس کا مکمل احترام کرتے ہوئے نماز تراویح کی 10 رکعت کی تعیین پر اعتراض درج کرتا ہوں، کیونکہ حرمین میں تراویح کی 10 رکعت کی تعیین کے لیے شرعی دلیل درکار ہے جو موجود نہیں ہے۔
کورونا وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے عمرے پر پابندی اور 5 وقتہ نماز کے ساتھ نماز تراویح میں عام لوگوں کو اجازت نہ دے کر صرف چند افراد کو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن نماز تراویح کے لیے 10 رکعات کو منتخب کرنے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ ضرورت تھی کہ آخری عشرے میں نماز تہجد کی جماعت کے اہتمام کے بجائے 1400 سال سے جاری حرمین میں نماز تراویح کی 20 رکعات کا اہتمام کیا جاتا، کیونکہ آخری عشرے میں نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام آل سعودی کی حکومت کے دوران شروع ہوا ہے۔ خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسی اور خلافت عثمانیہ میں ایک مرتبہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور صحابہ اکرام کے عمل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز تہجد اصل میں انفرادی نماز ہے، لیکن نفل ہونے کی وجہ سے نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن وقت کی تعیین کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرنا صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے عمل کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر نماز تہجد کا گھر میں انفرادی طور پر ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر 10 رکعت تراویح کے بجائے 8 رکعت تراویح کا فیصلہ کیا جاتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ جمہور علماء اور فقہا و چاروں ائمہ نے 20 رکعت تراویح کی رائے کو اختیار کیا ہے، اس لیے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور سعودی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فیصلے پر غور کر کے دونوں حرم میں صحابہ اکرام کے مشورہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی 20 رکعت تراویح کا ہی پورے رمضان میں اہتمام کیا جائے اور آخری عشرے کی نماز تہجد کی جماعت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں کورونا وبائی مرض کی موجودگی کے دوران جب حرمین میں چند افراد 10 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں تو 20 رکعت کیوں نہیں؟ دوسری بات عرض ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھنے پر وبائی مرض کے پھیلنے کے خدشات زیادہ ہیں، اس لیے نماز عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے، آخری عشرے میں نماز تہجد ادا نہ کی جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وفات تک ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اور بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور فقہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اہتمام سے عمل کرتے تھے، لہذا حرمین میں اعتکاف کو بالکل ختم نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح گنتی کے چند افراد نماز 5 وقتہ اور نماز تراویح پڑھیں گے، اسی طرح چند افراد سماجی فیصلے کو باقی رکھتے ہوئے اعتکاف بھی کریں، تاکہ حرمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم سنت فوت نہ ہو۔ آخر میں عرض ہے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں متعدد مرتبہ وبائی امراض پھیلے، حتیٰ کہ حجاز مقدس میں بعض بیماریوں سے ہزاروں افراد انتقال فرما گئے، لیکن کبھی بھی اس نوعیت کے فیصلے نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے تدابیر تو اختیار کرنی ہے، لیکن ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ مشیت الہی کے بغیر نہ مرض آ سکتا ہے نہ موت۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔